پھر اللہ کے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب امام غیر مغضوب علیہم الضالین پڑھے، یہ آیت آپ میں کوئی حافظ صاحب بیٹھے ہیں؟ یہ سورہ یاسین کی آیت ہے یا سورہ تغابن کی آیت ہے؟ غیر مغضوب علیہم الضالین نہ شاید کسی اور صورت میں بھی آتی ہو۔ اللہ کے پیغمبر آیت پڑھ پڑھ کر وضاحت فرما رہے ہیں کہ میرے امتیوں، جس صورت میں یہ آیت ہے وہ امام نے پڑھنی اور تم نے خاموش رہنا ہے۔ لیکن غیر مقلد کہتا ہے کہ حضرت آپ جتنی چاہے آیتیں پڑھیں، ہم تو یہی کہیں گے کہ اس سے فاتحہ مراد نہیں، اس سے فاتحہ مراد نہیں۔ میں نے بارہا پوچھا کہ غیر مغضوب علیہم الضالین سے فاتحہ مراد نہیں تو صورت کون سی مراد ہے؟ یہ مجھے سمجھا تو دیں، آخر پتہ تو چلے نا۔ تو آپ اندازہ لگائیں قرآن پاک کی اس آیت کی وضاحت اس حدیث سے ہو رہی ہے، اور یہ حدیث 7 صحابہ سے مروی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح مسلم میں، صحیح ابو عوانہ میں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابن ماجہ میں، نسائی میں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کتاب القراءت بہقی میں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی کتاب القراءت بہقی میں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مصنف عبد الرزاق جلد 2 اور کتاب القراءت بہقی میں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے بھی کتاب القراءت بہقی اور کنز الامال میں، حضرت علامہ شابی تابی سے مسلم یہ مروی ہے، تو حضرت زید بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ سے بھی یہ مروی ہے، اسی مصنف عبد الرزاق میں ہے جلد ثانی میں۔ تو آپ اندازہ لگائیں اگر تو حضرت نے ایک دفعہ یہ حدیث بیان فرمائی اور 7 آدمیوں نے اس کو روایت کیا تو اس کے سارے طرق مل کر نور علی نور بنے، اور اگر حضرت نے بار بار اس کو ارشاد فرمایا، ایک دن فرمایا ایک نے روایت کر دیا، دوسرے دن فرمایا دوسرے نے روایت فرما دیا، تو اس مسئلے کی اہمیت اور زیادہ بن گئی کہ حضرت نے بار بار یہ فرمایا ہے وَإِذَا قَرَأَ فَانصِتُوا وَإِذَا قَرَأَ فَانصِتُوا۔ تو دیکھیے قرآن پاک کی آیت کی تشریح اللہ کے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہم عرض کر رہے ہیں، اور اس حدیث سے غیر مقلد تو کیا بیچارے شواف بھی بڑے پریشان ہیں۔ اب دیکھیے کتاب القراءت بہقی یہ میرے ہاتھ میں ہے، اور غیر مقلدین کا یہ مسئلہ صرف اس کتاب پر چل رہا ہے۔ میں نے یہ کتاب خرید کر ہر ورق کے ساتھ ایک ایک ورق اپنا لگایا ہوا ہے، اور اس پر اس کی ہر سند پر مکمل بحث لکھی تاکہ یہ حل ہو جائے تو یہ مسئلہ پھر غیر مقلد سامنے نہیں ٹھہر سکتا انشاءاللہ۔ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث سے اتنے پریشان ہیں کہ انہوں نے وہ کچھ لکھا ہے جو امام کی شان کے لائق نہیں تھا۔ صحیح مسلم شریف میں یہ حدیث موجود ہے، اس میں لمبی حدیث ہے، اس میں ایک جملہ ہے ان اللہ عز و جل قال علی لسان نبیہ، اس جملے کے بارے میں امام مسلم فرماتے ہیں کہ یہ جملہ صرف ایک سند میں ہے اور کسی میں نہیں ہے، لیکن امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے لیس فی حدیث احد منہم جو آگے لگتا تھا اس کو پچھلے وَإِذَا قَرَأَ فَانصِتُوا کے ساتھ جوڑ دیا، اور یہ فرما دیا کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ صرف ایک سند میں ہے، کسی اور سند میں نہیں ہے۔ یہ صحیح مسلم شریف صفحہ 174 بھی آپ کے سامنے ہے، اور کتاب القراءت بھی ہے۔ کوئی بھی عربی دان اس کا یہ ترجمہ نہیں کر سکتا، جو مطلب نکال سکتا جو امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے۔ تو یہ دراصل اس زبردست دلیل کے سے لاجواب ہو کر پریشانی کی ایک دلیل۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے جب شرح صحیح مسلم لکھی ہے تو وہ اس میں بڑے پریشان ہوئے، انہیں آ کر یہ کہنا پڑا کہ یہ حضرت ابو ہریرہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے ابو موسیٰ کی روایت تو سند کے ساتھ نقل فرمائی۔ ان کے شاگرد ابو بکر بن اخت نے پوچھا کہ حضرت ابو ہریرہ سے بھی ایک حدیث اس کا طرح کی آتی ہے وَإِذَا قَرَأَ فَانصِتُوا، تو امام مسلم نے فرمایا کہ ہاں آتی ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ حضرت وہ حدیث آپ نے یہاں کیوں نہیں لکھی؟ تو فرمایا کہ وہ حدیث بھی میرے نزدیک صحیح ہے، حدیث ابی ہریرہ تھا، ان دی صحیحوں نے جو ابن ماجہ میں مکمل متن کے ساتھ موجود ہے، لیکن میں نے ابو ہریرہ والی یہاں نہیں لکھی، ابو موسیٰ والی لکھی۔ کیوں؟ انما بذات ہا ہونا ما اجمعوا علیہ، میں نے یہاں وہ حدیث لکھی ہے جس کے صحیح ہونے پر اجماع ہے۔ تو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے صحت پر اجماع تھا، اس لیے وہ صحیح مسلم میں لے آئے،
حضرت ابو हुरैरा रज़ी की हदीस अगरचे उनके नजदीक तो सही है, लेकिन बाज के नजदीक इख्तलाफ था, इसलिए उसको उन्होंने तालीकन जिक्र करके सही फरमा दिया, लेकिन उसको सनद के साथ मुस्लिम में नहीं लाए। तो इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह ने इसकी तर्जमानी यूं फरमाई कि इमाम अब मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह इस हदीस को सही मुस्लिम में लाए नहीं चले। चुनाचे मौलाना सनाउल्लाह साहब अमृतसरी, जिन गैर मुकल्लिदों का इमाम है, सरदार अहले हदीस अपने आप को कहता था, जिनको आइम्मा मुजतहिदीन की तकलीफ तो शिरक नजर आती है, लेकिन नववी की ये बात बड़ी पसंद आई, उसने इश्तहार दे दिया कि सही मुस्लिम में कोई हदीस ये मुझे दिखा नहीं सकता। बड़ा शोर मचा। मौलाना अब्दुल अजीज साहब रहमतुल्लाह अलैह गुजरांवाले वाले, उन्हें लिखा कि ये हदीस सही मुस्लिम में मौजूद है, और कम से कम 45 मुहद्दिसीन ने सही मुस्लिम के हवाले से इसको नकल भी किया है। फतहुल बारी में, तलखीसुल हबीर में, बहुत सी किताबों के हवाले उन्होंने दिए। उसने कहा कि नहीं है। चुनाचे सैयद सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह को हुक्म तस्लीम किया गया कि आप ये बताएं कि सही मुस्लिम में ये हदीस है या नहीं। तो सैयद सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, उन्होंने जब उनका हुक्म होना अल-अदल अखबार और अहल हदीस अखबार में छप गया, तो गैर मुकल्लिदीन में से फजल दीन नामी एक गैर मुकल्लिद ने एक इश्तहार शाया किया कि भाई देखिए, हम रात दिन ये कहते हैं कि हनफी अंधे मुकल्लिद हैं, ये नहीं सोचते बात सही है या गलत है। अब मौलवी सनाउल्लाह कहते हैं कि हदीस नहीं है, हनफी कहते हैं हदीस है। अगर सैयद सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह उस वक्त तो हयात थे, उन्होंने ये फैसला दे दिया कि हदीस सही मुस्लिम में है, तो मैं हनफी हो जाऊंगा और सारे गैर मुकल्लिदों को सनाउल्लाह की अंधी तकलीद छोड़नी पड़ेगी। और अगर ये उन्होंने फैसला दिया कि नहीं है, तो फिर हनफियों को चाहिए कि वो जिद ना करें, वो मौलाना सनाउल्लाह के पीछे आ जाएं। चुनाचे जब सैयद सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह ने अपना फैसला दिया कि ये हदीस शरीफ सही मुस्लिम शरीफ में मौजूद है, सनद के साथ है, तो वो फजल दीन गैर मुकल्लिद था, उसने अपने हनफी होने का ऐलान किया और दोबारा एक इश्तहार दिया कि मुझे बड़ा दुख हुआ है कि हमें ये सबक दिया जाता था कि किसी की अंधी तकलीद ना करना, लेकिन दुनिया का हर गैर मुकल्लिद सनाउल्लाह अमृतसरी का अंधा मुकल्लिद है, जो अपने आप को गैर मुकल्लिद कहता है, बावजूद इसके कि हुक्म ने फैसला दे दिया। वैज़ा करा फंसितू का लफ्ज हमें नजर भी आ रहा है ये रवायत, लेकिन इसके बावजूद आंखों देखकर भी इनकार करते जाना, ये इनकी इंतहाई जिद है। तो बहरहाल कुरान पाक की तफसीर पहले तो हम इन अहादीस से अर्ज करते हैं, उसके बाद रिवायात तो बहुत हैं। दुर्रे मंसूर में अल्लामा सयूती ने, तफसीर इब्ने जरीर में और इब्ने कसीर में 4 सहाबा और 22 ताबईन की रिवायात मौजूद हैं।